نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 63 سالہ زندگی اکثر و بیشتر تکلیفوں کے ساتھ گزری، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے بھی جو قربانیاں دیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سب کچھ قربان کیا، کسی چیز کی کہیں بھی ایک رائی کے دانے کے برابر پرواہ نہیں کی کہ یہاں ہمارا نقصان ہو جائے گا، ہماری یہاں جان چلی جائے گی، یہاں ہمارا مالی جانی نقصان ہو جائے گا، بالکل بھی نہیں کیا۔ اور فتوحات کے جھنڈے گاڑتے ہوئے کسریٰ کے محل تک اور کسریٰ کے تاج کو جوتے کی نوک پر رکھ کے یہ پیغام دیا کہ ہمیں مال، غنیمت، پیسہ، شہرت، کوئی چیز اتنی محبوب نہیں ہے جتنی اللہ اور اللہ کے رسول محبوب ہیں۔ معجم طبرانی میں حضرت منیب غامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن دیکھ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر لوگ مٹی ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے، تھوکنے کی کوشش کر رہے تھے، گالیاں دے رہے تھے، تکلیفیں پہنچا رہے تھے، پتھر مار رہے تھے، تنگ کر رہے تھے، طنز کر رہے تھے۔ چنانچہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر گرد و غبار تھا، اور اچانک ایک چھوٹی سی بچی آئی اور اس نے پانی لایا۔ میں نے پوچھا یہ بچی کون ہے؟ تو بتانے والوں نے بتایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دھلایا، پانی ڈالا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے کہا میری لخت جگر، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ مجھے تکلیفیں دے رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی تکلیفوں سے، ان کی پریشانیوں سے، اپنے مشن سے ہٹ جائیں گے۔ تم یاد رکھنا تمہارے باپ کا دین غالب آئے گا، اور ہر ایک اس کے پیچھے چلے گا، تبھی جا کر کامیاب ہوگا۔ یہی دین جو تمہارے بابا لے کر آئے ہیں یہی سرخرو ہوگا۔ حضرت طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ذی المجاز کے بازار میں نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں سے کہا لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور یہ وہ دور تھا کہ جس دور میں مکے کی زمین تنگ کر دی گئی، خاندان والوں نے، قبیلے والوں نے، گھر والوں نے، برادری والوں نے، پڑوس والوں نے، ہر ایک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محاصرے لگائے۔ چونکہ دین کی اعلان نبوت کا قریبی وقت ہے، اور یہ جو بڑے بڑے دین کے یہ بڑے بڑے جو قوم کر برادری کے ٹھیکیدار بنے ہوتے ہیں، اور اپنے آپ کو بڑے، اور بڑے اپنے آپ کو سینئر، اور بڑے اپنے آپ کو صاحب اقتدار کہلواتے ہیں، اور ان کی وہ اپنی آنکھ کی بات کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں ہمارا قد ہے، ہمارا معیار ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا نام، ہمارا گھر، ہمارے برادری کے ہماری برادری کی سربراہی ہمارے سر پر ہے۔ اگر یہ بیچ میں سے کوئی اٹھ کے ہمارے سامنے اپنی آنکھیں دکھائے گا تو ہماری قیادت کے اوپر اثر پڑے گا۔ اور یہ درد ان کے پیٹ میں تو تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق بات کہہ رہے ہیں، حق پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور کسی کی نہیں سنتے۔ چنانچہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچانی شروع کی، اور فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے، اور حضور کے کئی جگہ جسم سے خون نکلا، اور وہ یہی کہتے رہے لوگوں تکلیفیں دیتے ہو دے دو، گالیاں دیتے ہو دے دو، تنگ کرتے ہو تنگ کر دو، اور پریشان کرتے ہو کرو،
لیکن ہم اس کلمے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ چنانچہ راوی کہتے ہیں کہ وہ ابو لہب تھا، اور دوسری جگہ یہی جو ہے حدیث فرمائی کہ ابو جہل نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے، پریشان کیا، تنگ کیا۔ اور یہ تکلیفیں کیوں دی جا رہی ہیں؟ کوئی سمجھے، کوئی سوچے کہ یہاں نہ قیادت کا مسئلہ ہے، نہ یہاں برادری کا مسئلہ ہے، نہ نام کا مسئلہ ہے، نہ گھر کا مسئلہ ہے، دین کی نشر و اشاعت کا مسئلہ ہے، اور اللہ کے دین کے لیے جان، مال، گھر بار سب داؤ پر لگایا ہوا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حتیم کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، کعبے کے اندر، اور یہ ابو جہل، لہب، عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے بدماش اس دور کے، ان کے دماغ کے اندر شیطانیت کودی اور کہنے لگے کہ یہ پڑوس کے بیچ ہمارے جو ہے ایک جو ہے اونٹ ذبح کیا ہوا ہے، یہ نعوذ باللہ محمد سجدہ کرے گا، اس کے سر پر لا کر اوجری ڈال دیتے ہیں۔ اور عقبہ اٹھا، اس نے کہا میں ہوں یہ کام کرنے والا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اوجری لائی گئی۔ دیکھتے رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، وہ اوجری اٹھا کر جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ڈالی، اور اندر سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5-7 سال کی ہیں، اور وہ نکلتی ہیں اور وہ دیکھتی ہیں کہ ان کے بابا کے سر کے اوپر اوجری ڈالی ہوئی ہے، اور عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں میرے سامنے، اور جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اوجری ڈالی گئی تو یہ ابو جہل، لہب اور یہ عقبہ اور یہ بڑے بڑے بدماش آپس میں ہنس رہے ہیں اور ایک دوسرے پر گر رہے ہیں، لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں، اور میں اکیلا تھا، تعداد ان کی زیادہ تھی، میں کچھ نہیں کر پایا، اور بیٹی نے آ کر اس اوجری کو سر سے اتارا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکون کی سانس لی۔ لوگوں معیار کا پتہ کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برداشت کا جو ہے یہاں اندازہ لگاؤ، کتنا برداشت، کتنا صبر۔ اور حضرت ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکثر کہا کرتے تھے کہ میرا پڑوس میں 2 لوگ سب سے بڑے ظالم ہیں، اور ایک عقبہ اور ایک ابو لہب۔ اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ میرے گھر کے سامنے تنگ کرنے کے لیے گندگی لا کر ڈالا کرتے، اور یہ جو بڑے بڑے حرم کے اندر بیٹھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہنس رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی، اے اللہ انہوں نے مجھے تنگ کیا، ان کا محاصرہ تنگ کر۔ بدر کے اندر بری موت، کتے کی موت مر گئے، پوچھنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ یہاں پتہ یہ چلا کہ جو نبی کے ساتھ بغاوت کرے گا اور جو نبی سے اپنے قد کو اونچا کرنا چاہے گا، زبان کو نبی سے لمبی کرنا چاہے گا، بچ نہیں سکتا، برداشت اللہ نہیں کرتا۔ آج بھی روزہ رسول کے اوپر جب حاضری دینے والے مہمان جو نبی کے مہمان ہیں، جو نبی کے روزے پر جا کے حاضری دیتے ہیں، ان کے لیے بھی قیامت تک قرآن کریم کی آیت جالیوں کے اوپر لکھی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اے باہر ممالک سے آنے والوں، اے ترکی والوں، اردن والوں، عرب والوں، عجم والوں، جو ہے امریکہ والوں، سوڈان والوں، اور جو ہے عجم والوں، غریبوں، امیروں، بڑے چھوٹے جتنے بھی ہیں، جب میرے نبی کے سامنے سے تمہارا گزر ہو تو یاد رکھو اپنی آوازوں کو پست رکھو، کصوت النبی، نبی کی آواز سے۔ اگر تم نے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرنا چاہا، سارا ختم کر دوں گا، نہ نیکی رہے گی نہ تمہاری عبادت رہے گی۔ اور یہ قیامت تک آنے والوں کے لیے یہ سبق تھا کہ نبی سے آگے بڑھنے کی کبھی کوشش نہیں کرنا۔ چنانچہ وقت گزرتا گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے مکے کے لوگوں، تمہارے اوپر محاصرات تنگ کر دیے گئے ہیں، تمہیں یہاں یہ جینے نہیں دیتے، بات نہیں کرنے دیتے، کلمہ نہیں پڑھنے دیتے، نماز پڑھنے نہیں دیتے، یہ تمہیں باہر نکلنے نہیں دیتے، اس لیے
اب تم چاہو تو تم یہاں سے ہجرت کر جاؤ۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے تن من دھن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا ہوا تھا۔ اب یہ وقت آ گیا کہ گھر چھوڑنا پڑ گیا اور یہاں سے نکلنے کی باری آ گئی، اور کمال کی یہ بات تھی کہ مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، ان کو چھٹی نہ ملی جنہیں سبق یاد ہوا۔ دنیا کے اندر، دنیاوی مکتبہ کے اندر، دنیاوی مدارس و مکتبے کے اندر، اسکول کے اندر اس طالب علم کو چھٹی مل جاتی ہے جو اپنا سبق اور کام پورا کرتا ہے، لیکن دین کا مسئلہ کچھ نرالا ہے۔ یہاں یہ ہے کہ مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، ان کو چھٹی نہ ملی جنہیں سبق یاد ہوا۔ صحابہ جان دے رہے ہیں، مال دے رہے ہیں، گھر چھوڑ رہے ہیں، سب چیزیں دے رہے ہیں، لیکن جو ہے چھٹی نہیں مل رہی ہے۔ اب یہ بڑا مسئلہ آ گیا، اب گھر بھی چھوڑو اور جاؤ کہاں؟ جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، اے صحابہ حبشہ کی طرف جاؤ، اور حبشہ کا جو بادشاہ ہے نجاشی، وہ قدر سیکولر ہے، وہ ظلم نہیں کرتا، اس کی رعایا جو ہے سکون سے رہتی ہے، ہر مذہب والے کی نشر و اشاعت کے لیے وہاں آزادی ہے، سارے کے سارے جاؤ، جو ہجرت کرنا چاہتے ہیں کر جاؤ۔ تو نبی علیہ السلام کی اس بات پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے شوق تو آیا کہ ہجرت کر جائیں گے، لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوا کہ ہجرت کرنے سے پہلے جو ہے 5000 کلومیٹر کی دوری پر حبشہ اور 51 دن کا سفر کے ساتھ کوئی نہیں، رخت سفر نہیں، آگے برادری نہیں، کنبہ نہیں، قبیلہ نہیں، پڑوسی نہیں، جان پہچان نہیں، جائیں گے تو رہیں گے کس کے پاس، بیٹھیں گے کس کے پاس، ہماری فریاد کون سنے گا؟ لیکن یہ وہ لوگ تھے کہ انہوں نے اپنی کشتیاں جلائی تھیں، انہوں نے واپسی نہیں کرنی تھی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے جب ان کو ابھارا تو قرآن کریم نازل ہو گیا اور کہا، اے ایمان والو، جو لوگ ایمان لائے ان کے لیے ساری دنیا میں جہاں چاہیں زمین کشادہ ہے، اس پر عبادت کریں اور نکل جائیں، اور یہ نہ سمجھیں کہ ان کے رزق کا کیا ہوگا۔ ان کو جو ہے اگر اس راستے میں جان چلی گئی تو جنت میں ان کے درجات بلند ہوں گے، اونچے اونچے محلات میں رہیں گے، جنات تجری من تحتہا الانہار، نہریں ہوں گی، ہمیشہ کے لیے وہاں رہیں گے۔ اور اگر جو ہے ان کو رزق کی پریشانی ہے تو ان کو بتلاؤ کہ اگر تم نے دیکھا کبھی کوئی جانور کل کے لیے اپنا رزق جمع کر کے رکھتا ہے، لیکن نہیں، اس کے باوجود ان کا رب ان کو کھلاتا ہے، اور تمہارا مالک بھی اللہ ہے، اور وہ خوب جاننے والا، سننے والا، سمجھنے والا ہے۔ چنانچہ یہ اولاد ہاجرہ تھی اور یہ اولاد ابراہیم تھی، یہ فرزندان توحید تھے کہ ان کے اجداد کو دیکھا جائے کہ وہ 1500 کلومیٹر کا فاصلہ، اور جو ہے حرم کے پاس نہ انسان نہ آدم کی ذات، اور چھوڑ کر چلے گئے، اور حوصلے بلند رہے، کسی کو کچھ نہیں۔ اما ہاجرہ اور اسماعیل چھوٹے سے وہاں رکھا ہوا، بعد میں وہاں زمزم، بعد میں وہاں جو ہے شہر بسے، لیکن اللہ کے بھروسے پر یہ نکلے۔ ان الحکم الا للہ، جب اللہ نے حکم کیا نکل جائیں گے، اور اللہ کے حکم پر جہاں کہا جائے گا وہاں پڑاؤ ڈال دیں گے، اور یہ نکل گئے۔ اور جب ہجرت کرنے کی باری آئی تو 5 مرد 11 عورتیں، جس میں جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور جو ہے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں، اور شام کی طرف رات کو چھپ کر سفر کیا۔ انسان یہاں اندازہ لگائے کہ وہ لوگ ایمان بچانے کے لیے کتنی محنت، کتنی کوشش، کتنی کاوش کر رہے ہیں، چھپ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، جلا وطن ہو رہے ہیں، گھر چھوڑ رہے ہیں، بیوی بچوں سے الگ ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ کلمہ بچ جائے، ایمان بچ جائے، آخرت بچ جائے۔ گھر چلا گیا پرواہ نہیں، زمین چلی گئی پرواہ نہیں۔ صحابہ کا معیار تھا کہ انہوں نے دنیا کو ہاتھوں میں پکڑا تھا اور دین کو سر پر رکھا تھا۔ جب یہ لگا
کہ دین ڈگمگا رہا ہے، دنیا چھوڑ دی، دین کو محفوظ پکڑ لیا۔ آج کے زمانے کا میں اور آپ، ہم نے دین کو ہاتھ میں رکھا ہے، دنیا کو سر پر اٹھا کے رکھا ہے۔ جب لگا کہ دنیا ہاتھ سے جانے لگی اور سر پر ڈگمگا رہی ہے، ہم نے دین چھوڑ دیا، دنیا کو مضبوط پکڑ لیا۔ یہ فرق ہے کس کا؟ ایمان کا۔ اور یہ فرق ہے نبی کے سامنے زانو تلمذ ہونے کا، یہ فرق ہے دین کے لیے قربانی دینے کا۔ آج دین سمجھ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ قدر کیوں نہیں ہے؟ اگر کوئی مدرسے والا، کوئی مکتب والا یہ کہے گا کہ آپ کا بچہ مسجد یا مدرسے میں یا مولوی گھر آ کے پڑھاتا ہے، اس کو ایک بچے کا 1000 روپیہ پڑھنے کے لیے دے دو، تو کیوں بیماری آتی ہے؟ اور اگر یہ کہا جائے کہ کالج کی ٹیوشن کے لیے سائنس، انگریزی، جغرافیہ، اردو، میتھ پڑھانا ہے، اس کے لیے 5000 7000 ماہانہ دے دو، کیوں پریشانی نہیں ہوتی؟ وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، قرآن کی اہمیت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں وراثت میں ملا ہے۔ اس لیے ہمیں مولوی کو 50 روپیہ، مسجد میں 100 روپیہ دینا اتنا مشکل لگتا ہے، اس لیے کہ دین پر ہمارا کچھ لگا نہیں۔ صحابہ کیوں سب کچھ دینے کے لیے تیار تھے؟ اس لیے کہ صحابہ کا جان مال سب اس دین کے لیے لگا، اور سمجھے وہ لوگ کہ قیمتی یہی ہے، کچھ بھی کرنا پڑے بس اس کو بچانا ہے۔ چنانچہ یہ 21 لوگوں کا قافلہ مکہ سے نکلا، چھپتے چھپاتے جدہ پہنچے، اور وہاں سمندر کے بیچ 2 کشتیاں جائے حبشہ کے لیے تیار تھی نکلنے کے لیے، یہ لوگ بیٹھے اور حبشہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ چنانچہ سرداران مکہ کو پتا چلا، ہمیشہ امیر نے غریب کو دبایا، پیسے والے نے کمزور کو دبایا، طاقت والے نے غریب پر ظلم کیا، اور چونکہ صحابہ کمزور تھے مالی اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے، اور جس کو ایرے گہرے کو موقع ملتا صحابہ پر چڑھائی کر جاتا، اور انہوں نے اپنی طاقت کو آزمانا چاہا اور صحابہ کا پیچھا کیا، اور سمندر کے اوپر پہنچے تو پتہ چلا وہ قافلہ تو جدہ کے جو نکل گیا جدہ سے، اب تو وہ حبشہ پہنچنے والا ہوگا۔ یہ واپس آئے، انہوں نے ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑے مسلمان صحابہ پر۔ چنانچہ 3 مہینے یہ لوگ وہاں رہے، اور کسی نے جھوٹی افواہ پھیلائی کہ مکے کے اندر تمام لوگ مسلمان ہو گئے اور سب لوگ جو ہے عیش و عشرت سے رہ رہے ہیں۔ ان لوگوں نے واپسی کا سفر وہاں سے باندھا اور یہاں پہنچے، اور خبر ملی کہ وہ خبر جھوٹی تھی۔ چنانچہ یہ لوگ چھپتے چھپاتے مکہ المکرمہ پہنچے، اور وہاں ان کو جو ہے اتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا کہ پھر آسمان فلک نے دیکھا کہ ان لوگوں کو کتنا ستم کیا گیا، اور وجہ یہ تھی سب کچھ مل جائے گا، شادیاں کرنا چاہتے ہو کروا دیں گے، اور جو ہے زمین چاہیے زمین دیں گے، مال چاہیے مال دیں گے، عمارت و وزارت چاہیے سب کچھ دیں گے، بس یہ کہنا چھوڑ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ صرف اتنی بات تھی، یہ کہنا چھوڑ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ لات منات، یہ عزا، یہ حبل، یہ 360 ان کو خدا مانو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ لیکن ایک رائی کے دانے کے برابر صحابہ نے دین کے ساتھ سودا کرنے کے لیے سوچا تک نہیں۔ چنانچہ جب حالات تنگ ہوتے گئے تو 5 ہجری میں پہلی جو ہے ہجرت ہوئی، اور اب چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ لوگوں کو ہجرت کا شوق دلایا اور حبشہ کی طرف روانہ کیا، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پر جو ہے 82 لوگ تیار ہوئے، جن میں حضور کے داماد عثمان غنی اور حضرت رقیہ بھی تھیں، اور یہ چھپتے چھپاتے یہ لوگ جو ہے پہنچے وہاں سے اور نکلے اور جو حبشہ پہنچے۔ اب ان جو ہے سرداران کو پتا چلا کہ مسلمان تو آزادی کے ساتھ یہاں سے نکل رہے ہیں۔ انہوں نے چاہا کہ ہم جو ہے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس تحائف لائیں گے، تحفے لے کر جائیں گے، اور ان مسلمانوں کے خلاف جو ہے پروپگنڈا کریں گے، ان کو وہاں سے لا کر ان کو جو ہے عبرت کا نشان بنائیں گے۔ چنانچہ یہ لوگ تیار ہوئے، جس میں حضرت عامر ابن عاص جو بعد میں مسلمان ہوئے،
یہ بھی تیار ہوئے، انہوں نے تحفے لیے، تحائف لیے، اور وہاں جا کر بادشاہ کے مشیروں وزیروں کو اکٹھا کیا، انہیں بھی خوب جو ہے رشوت دی، اور دے کر کہنے لگے صبح بادشاہ کو اس پر قائل کرو کہ ان لوگوں کو یہاں سے نکالے۔ بادشاہ نے دربار لگایا، یہ لوگ وہاں جا کر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد نجاشی نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا کچھ لوگ ہیں جو باغی ہیں، باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر نیا دین جو ہے اپنا لیا، اور یہاں پناہ میں آپ ہمیں یہ سارے لوگ واپس کریں۔ جب یہ بات کہی تو نجاشی نے یوں فیصلہ نہ کیا، کہا میں ان کو بھی سنوں گا، ذرا وہ کیا کہتے ہیں۔ چنانچہ بلایا گیا، صحابہ کو جب پتا چلا کہ بلا رہے ہیں تو ان کو تھوڑا ڈر محسوس ہوا کہ کیا کہیں گے، لیکن حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیجے نے کہا جان تو جا سکتی ہے، جھوٹ نہیں بولیں گے، للکار کر جو ہے بادشاہ کو کہیں گے ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے ہیں، نکالنا ہے نکال دو، پھانسی دینی ہے دے دو، کلمہ نہیں چھوڑ سکتے۔ چنانچہ گفتگو کرنے کے لیے حضرت جعفر تیار ہوئے۔ بادشاہ نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ ہم وہ لوگ تھے جو پڑوسیوں کا حق کھاتے تھے، یتیموں کا مال غصب کرتے تھے، حرام کھاتے تھے، جو ہے شرک میں زندگی جو ہے مبتلا تھی، ہر وہ کام کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر ہمارے بیچ سے اللہ نے ایک نبی پیدا کیا جس نے ہمیں جو ہے ان تمام چیزوں سے روکا کہ پڑوسی کا حق نہیں مارنا، دوسرے کے دست و گریباں نہیں ہونا، کسی کا حق نہیں کھانا، یتیم کے مال کو نہیں کھانا، اور جو ہے حرام کام نہیں کرنا، بے حیائی نہیں کرنی۔ اب تم بتاؤ ہم اس راستے پر ٹھیک ہیں جو پہلی زندگی تھی اس پر ٹھیک تھے؟ نجاشی نے کہا تم اس دین پر ٹھیک ہو، لیکن وجہ یہ ہے بتاؤ تو صحیح کہ وہ دین ہے کیا جو تمہارے نبی پر نازل ہوتا ہے، سناؤ تو صحیح۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ طٰہٰ شروع کی پڑھنی، اور رکت ہو گئی عیسائی بادشاہ کے محل میں، لوگ رو رہے ہیں، بادشاہ رو رہا ہے کہ بھئی یہ قرآن نازل ہوا۔ بادشاہ نے کہا کوئی کچھ بھی کر دے ہم تمہیں یہاں سے نہیں جانے دیں گے اور ان کے حوالے نہیں کریں گے۔ عامر ابن عاص باہر نکلے، کہا کوئی نہیں، کل ان کو سبق سکھلاؤں گا۔ دوسرے دن دربار لگا، کہا بادشاہ سلامت اجازت ہو تو بات کریں۔ کہا بولو۔ کہا یہ جن کی تم حمایت کرتے ہو تمہیں پتہ ہے تمہارا نبی ہے عیسیٰ علیہ السلام، اس کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے؟ کہا کیا عقیدہ ہے؟ بلایا۔ حضرت جعفر نے کہا ہمارا عقیدہ وہی ہے جو ہے اللہ نے قرآن میں اتارا اور ہمیں نبی نے بتایا۔ کہا کیا عقیدہ ہے؟ کہا ہم جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، ہم اللہ کا بیٹا اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ اب جو ہے اندر آتے تو ایک یہ ہوا کہ سجدہ تعظیم بادشاہ کو نہیں کیا، اوپر سے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے سے انکار کر دیا۔ اب انہوں نے مل کر بادشاہ کو چڑھایا کہ دیکھو تیری بھی تو بغاوت کر رہے ہیں۔ نجاشی نے حضرت جعفر کو پوچھا تو نے سجدہ تعظیم کیوں نہیں کیا؟ کہا یہی چھوڑ کر کلمہ پڑھا ہے، ہم ہر ایک کے ارے گہرے کے سامنے سجدے کرتے پھرتے تھے، ہم سجدہ وجدہ نہیں کرتے۔ اور مسلمان کے سر کا معیار ہے کہ ہر در پر جھکے، یہ سر تیری شان نہیں ہے، یہ اللہ کے سامنے ہی جھکتا ہوا اچھا لگتا ہے۔ چنانچہ نجاشی نے ایک تنکا جو ہے اٹھایا زمین پر سے اور لوگوں کو کہا قسم ہے اللہ کی، عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس تنکے سے بھی زیادہ نہیں ہے۔ رعایا نے شور مچایا، کہا تم بھی ان کی باتوں میں آ گئے؟ کہا نہیں، بات یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ اب نجاشی نے کہا اگر کوئی سونے کا پہاڑ دے دے ہم ان لوگوں کو یہاں سے نہیں جانے دیں گے۔ چنانچہ غزوہ بدر میں 41 لوگ آئے اور جو ہے انہوں نے شمولیت کی۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جعفر کے ساتھ جو ہے باقی لوگ بھی خیبر کی فتح پر پہنچ گئے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب حضرت جعفر خیبر کے موقع پر نبی علیہ السلام سے ملے تو ملنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر سے کہا جعفر سمجھ نہیں آ رہی کس چیز کی خوشی مناؤں، فتح خیبر کی خوشی مناؤں یا تیری ملاقات کی خوشی مناؤں؟ پھر اللہ نے یہ اعزاز صحابہ کو دیا کہ جنہوں نے کچھ بھی کیا نبی کا دامن کسی صورت نہیں چھوڑا۔
چنانچہ اب جو ہے یہ لوگ جب مسلمان ہونا شروع ہوئے تو اب ان کے ذہن کی غلاظت نکلنا شروع ہوئی اور یہ کہنے لگے کہ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کام تمام کرنا پڑے گا. کون ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے؟ نعوذ باللہ. تو سب نے مل کر جو ہے یہ مشورہ کیا. تو عمر بن خطاب اٹھے اور کہا یہ خطاب کا بیٹا بڑا بہادر ہے، یہ کرے گا. اور اس سے پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لا چکے تھے. اور عبداللہ ابن جدعان کی جو غلام تھی نوکرانی، اس نے حضرت حمزہ کو کہا آپ کو پتہ ہے آپ کے بھتیجے کے ساتھ آج کیا کیا؟ کہا کیا؟ کہا یہ حرم کے اندر ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ابو لہب یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا رہے تھے اور گالیاں دے رہے تھے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو اپنی کمان کھینچی، تیر، کمان، تلوار اٹھائی اور سیدھے جا کر ابو جہل کے سر پر کھڑے ہوئے بیت اللہ کے اندر، اور کھڑے ہو کر جو ہے سر کو اوپر سے کمان سے یوں جو ہے ہلایا اور کہا سن اور میری بات سن، میں جو ہے حمزہ اور نبی کا چاچا ہوں، ایمان قبول کر چکا ہوں، اگر جرت ہے تو مقابلہ کر. اور دوسری بات یہ ہے کہ تو نے کیا میرے بھتیجے کو گالیاں دی، تو نے تکلیف پہنچائی، تلوار اٹھائی اور تلوار کی نوک اتنے زور سے ابو جہل کے سر میں ماری کہ بیٹھے بیٹھے ابو جہل کے سر سے گندا خون نکلا اور اٹھ کر حضرت حمزہ سے بولنے کی جرت نہیں کی اور کہنے لگا یاد رکھنا آج کے بعد اگر اس زبان کو کھولے گا اور میرے بھتیجے کے خلاف. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حمزہ 3 سال بڑے ہیں، رشتے میں چچا لگتے ہیں. اور دوستی کی یہ مثال کہ یوں پتا چلا کہ دوست کو ستایا گیا، پھر تنگ راستے نہیں دیکھے، پھر یہ بھی نہیں دیکھا کہ حرم کے اندر اگر داخل ہوں گا تو یہ بہت سارے چڑھائی کر جائیں گے، نہیں، نکلے، تلوار اٹھائی اور جا کر پہنچ گئے اور یہ کہا اکیلا نہیں سمجھنا، ہم وہ لوگ ہیں جو دوستی کرتے ہیں تو وفا کرتے ہیں، دوگلا پن نہیں کرتے. اور صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا دوستی کا معیار بلند کیا کہ دنیا دیکھتی رہ گئی کہ پھر انہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی. اور یہاں ایک بات سمجھ آتی ہے، انسان چلتے پھرتے یہ لفظ جب زبان سے بولتا ہے نا وہ میرا دوست ہے، یہ میرا دوست ہے، فلاں دوست ہے، تو وہاں معیار کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ جو تمہارا دوست ہے یہ دوگلا تو نہیں ہے. دوست اسی کو کہتے ہیں جو پیٹھ کے پیچھے تیری برائی نہ سنے، تیرا دفاع کرے، تیرے لیے لڑ جائے، تیرے لیے بڑھ جائے، تیرے لیے تیرا دفاع کرے. اور یہ اتنا معتبر لفظ ہے کہ اگر اس کے ساتھ کسی نے دوگلا پن کیا تو پھر وہ لوگ دوست کہلوانے کا حق نہیں رکھتے. صحابہ نے اس بات کو واضح کیا کہ حضرت حمزہ نکلے اور سر پھوڑ کر کہا دوست تو دوست. اور یہ گمان نہیں کرنا کہ ہمیں یہ ہوگا کہ جان کی پرواہ ہوگی، گھر کی پرواہ ہوگی، مال کی پرواہ ہوگی، نہیں، کسی صورت نہیں. اگر دوستی کی ہے نبھا چھوڑیں گے چاہے کچھ بھی کرنا پڑے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ الفاظ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوش میں آ کر کہا حمزہ تو اسد اللہ و اسد الرسول، حمزہ وہ ہے جو اللہ کا اور اللہ کے رسول کا شیر ہے. وہ کیوں کہ بیچ جا کر للکارا کفر کے خلاف، شرک کے خلاف، بدعت کے خلاف، اور یہ بات واضح کی کل جاء الحق وذاک الباطل ان الباطل کان زہوقا. جہاں باطل آئے گا حق بولے گا، گرج کے بولے گا، دبایا جائے گا، مٹے گا نہیں. اسی لیے صحابہ 1,24,000 کی تعداد میں تھے اور کفر پورا عرب بھرا ہوا تھا. ہر حربہ استعمال کیا کہ ان کے راستے کو روکیں، ان کے دین کو پھیلنے سے روکیں، نبی علیہ السلام کے مشن سے یہ پیچھے ہٹ جائیں. لیکن اس کے باوجود ساری دنیا کے اندر اگر کسی چیز کا غلبہ ہوا تو اسی نبی کے دین کا ہوا، اسی نبی کے صحابہ کے ذریعے ہوا.
پتہ یہ چلا کہ حق کتنا بھی دبایا جائے سامنے آ کر رہتا ہے، اور باطل کتنا بھی طاقتور ہو مٹ کر رہتا ہے، جھوٹ کتنا بھی بلند ہو مٹ کر رہتا ہے، سچ ہمیشہ جو ہے فلاح پاتا ہے۔ قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم الصدق ینجی والکذب یہلک، جھوٹ ہمیشہ جو ہے برباد ہوتا ہے اور سچ ہمیشہ غالب آتا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی سے یہ بات سامنے آ کر رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی